اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے گیہوں کا دانہ ہے، جماعت 8ویں، مضمون اردو۔ پیارے بچوں، آج ہم اسی کہانی کا دوسرا پیرا پڑھنے جا رہے ہیں، اس لیے آپ اپنی کتاب کو صفحہ نمبر 43 پر کھولیے۔ پیارے بچوں، یہاں پر میں نے زیر مطالعہ سبق کے مشکل الفاظ کے معنی درج کیے ہیں، جیسے راجا، بادشاہ یا حکمران، دریافت کرنا، معلوم کرنا، رواج، طریقہ، مضبوط، سخت، نما، ظاہر کرنے والا، چیل ایک مشہور پرندہ ہے، چھید کرنا، سوراخ کرنا۔ پیارے بچوں، دوسرا پیرا اس طرح ہے۔ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاصل کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا، اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ پیارے بچوں، اس پیراگراف کا خلاصہ اس طرح ہے۔ درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، مگر کسی کی سمجھ میں نہ آیا اور گیہوں کے دانے کو ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا، اور ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ تو اس طرح درباریوں کو معلوم ہوا کہ یہ دراصل گیہوں ہی کا دانہ ہے۔ راجا نے درباریوں سے پوچھا کہ معلوم کرنا کہ گیہوں کا دانہ اتنا بڑا کیوں ہے، اور ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ کسان نے کہا کہ میں نے آج تک اتنا بڑا گیہوں کا دانہ نہ بویا نہ دیکھا، میرے باپ کے باپ کو دربار میں بلایا جائے۔ بوڑھے کسان نے کہا کہ میں نے آج تک اس قسم کا دانہ نہ دیکھا ہے اور نہ بویا ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج نہ تھا۔ باقی وسلام۔